بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو سناؤں گی تیسرا رکوع پہلے پارے کا، اور ساتھ ہی میں آپ کو اس کا خلاصہ اور ڈیٹیل بھی بتاؤں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن در حقیقت اصل میں وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ یہاں سے تیسرے گروہ منافقین کا ذکر کیا جا رہا ہے، جن کے دل تو ایمان سے محروم تھے، مگر وہ اہل ایمان کو فریب دینے کے لیے زبان سے اظہار کرتے تھے ایمان کا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ نہ اللہ کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ تو سب کچھ جانتا ہے، اور نہ اہل ایمان کو مستقل فریب میں رکھ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے مسلمانوں کو ان کی فریب کاریوں سے آگاہ کر دیتا ہے۔ یوں اس فریب کاری کا سارا نقصان خود انہی کو پہنچا کے انہوں نے اپنی عاقبت برباد کر لی اور دنیا میں بھی رسوا ہوئے۔ وہ اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن دراصل وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، مگر سمجھتے نہیں۔ ان کے دلوں میں بیماری تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں بیماری میں مزید بڑھا دیا، اور ان کے جھوٹ کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو، تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ خبردار، یقیناً یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں، لیکن شعور سمجھ نہیں رکھتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اور لوگوں یعنی صحابہ کی طرح تم بھی ایمان لاؤ، تو جواب دیتے ہیں کہ کیا ہم ایسا ایمان لائیں جیسا بے وقوف لائے ہیں؟ خبردار ہو جاؤ، یقیناً یہی بے وقوف ہیں، لیکن جانتے نہیں۔ بیماری سے مراد ہے کفر و نفاق کی بیماری، جس کی اصلاح کی فکر نہ کی جائے تو بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ اسی طرح جھوٹ بولنا منافقیت کی علامات میں سے ہے، جس سے بچنا ضروری ہے۔ کفر و معصیت سے زمین میں فساد پھیلتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے امن و سکون ملتا ہے۔ ہر دور کے منافق کا کردار یہی رہا ہے کہ پھیلاتے وہ فساد ہیں، اشاعت و منکرات کی کرتے ہیں، اور پامال حدود الہی کو کرتے ہیں، اور سمجھتے ہیں یہ دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ وہ اصلاح و ترقی کے لیے کوشاں ہیں۔ ان منافقین نے ان صحابہ کو بے وقوف کہا، جنہوں نے اللہ کی راہ میں جان و مال کی کسی بھی قربانی سے کوئی اجتناب نہیں کیا۔ اور آج کے منافق یہ باور کراتے ہیں کہ نعوذ باللہ صحابہ کرام دولت ایمان ہی سے محروم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جدید و قدیم دونوں منافقین کی تردید فرمایا کسی اعلیٰ تر مقصد کے لیے دنیوی فائدوں کو قربان کر دینا بے وقوفی نہیں، عین عقل مندی اور سعادت ہے۔ صحابہ نے اسی سعادت مندی کا ثبوت مہیا کیا ہے، اسی لیے وہ پکے مومن ہی نہیں بلکہ ایمان کے لیے ایک معیار کسوٹی ہیں۔ اب ایمان انہی کا معتبر ہوگا جو صحابہ کرام ہی کی طرح ایمان لائیں گے۔ اور جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان والے ہیں، اور جب اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان سے صرف مذاق کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی ان سے مذاق کرتا ہے، اور انہیں ان کی سرکشی اور بہکاوے میں اور بڑھا دیتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا، بس نہ تو ان کی تجارت نے ان کو فائدہ پہنچایا، اور نہ یہ ہدایت والے ہوئے۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی، بس آس پاس کی چیزیں روشنی میں آئی ہی تھیں کہ اللہ ان کے نور کو لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا جو نہیں دیکھتے۔
بہرے گنگے اندھے ہیں بس وہ نہیں لوٹتے، یا آسمانی برسات کی طرح جس میں اندھیریاں اور گرج اور بجلی ہو، موت سے ڈر کر کڑاکے کی وجہ سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اچک لے جائے، جب ان کے لیے روشنی کرتی ہے تو اس میں چلتے پھرتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا کرتی ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کے کانوں اور آنکھوں کو بیکار کر دے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ نفع عاجل فوری فائدے کے لیے نفع عاجل، دیر سے ملنے والے فائدے کو نظر انداز کر دینا، اور آخرت کی پائیدار اور دائمی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی فانی زندگی کو اہمیت دینا، اور اللہ کے بجائے لوگوں سے ڈرنا پرلے درجے کی گمراہی ہے جس کا ارتکاب ان منافق لوگوں نے کیا۔ یوں ایک مسلمان حقیقت سے بے علم رہے۔ شیاطین سے مراد ہے سرداران قریش و یہود، جن کے ایمان پر وہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے۔ یہ منافقین کے اپنے سردار۔ اللہ تعالیٰ بھی ان سے مذاق کرتا ہے۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ وہ جس طرح مسلمانوں کے ساتھ مذاق استخفاف کا معاملہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی ان سے ایسا ہی معاملہ کرتے ہوئے انہیں ذلت و ادبار میں مبتلا کرتا ہے۔ اسی کو استہزاء تعبیر کرنا زبان کا اسلوب ہے، ورنہ حقیقتاً یہ استہزاء نہیں ہے۔ ان کے فعال استہزاء کی سزا ہے، جیسے وَجَزَاءُ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا، برائی کا بدلہ اس کی مثل برائی ہے، میں برائی کے بدلے کو برائی کہا گیا ہے، حالانکہ وہ برائی نہیں ہے، ایک جائز فعل ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ بھی ان سے استہزاء مذاق فرمائے گا۔ تجارت سے مراد ہدایت چھوڑ کر گمراہی اختیار کرنا، جو سراسر گھاٹے کا سودا ہے۔ منافقین نے نفاق کا جامہ پہن کر یہی گھاٹے والی تجارت کی، لیکن یہ گھاٹا آخرت کا گھاٹا ہے۔ ضروری نہیں کہ دنیا میں ہی اس گھاٹے کا انہیں لمحہ ہو جائے، بلکہ دنیا میں تو اس نفاق کے ذریعے سے انہیں جو فوری فائدے حاصل ہوتے تھے اس پر وہ بڑے خوش ہوتے، اور اس کی بنیاد پر اپنے آپ کو بڑا دانا اور مسلمانوں کو عقل و فہم سے بالکل فارغ سمجھتے تھے۔ حضرت مسعود بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ نے اس کا مطلب یہ بیان فرمایا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو کچھ لوگ مسلمان ہو گئے، لیکن پھر جلد ہی منافق ہو گئے۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جو اندھیرے میں تھا، اس نے روشنی جلائی، بس آس پاس کی چیزیں روشنی میں آئی ہی تھیں کہ اللہ ان کے نور کو لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا جو نہیں دیکھتے۔ بہرے گنگے اندھے ہیں بس وہ نہیں لوٹتے۔ روشنی جلائی جس سے آس پاس کا ماحول روشن ہو گیا اور وہ سب سابق تاریکوں میں گھر گیا۔ یہی حال منافقین کا تھا، پہلے وہ شرک کی تاریکی میں تھے، مسلمان ہوئے تو روشنی میں آ گئے، حلال و حرام اور خیر و شر کی پہچان گئے، پھر دوبارہ کفر و نفاق کی طرف لوٹ گئے، جو کہ پہلے کافر تھے، مسلمان ہو گئے، پھر اپنے کفر کی طرف لوٹ گئے اور اپنی اندھیری دنیا کی طرف واپس چلے گئے۔ یہ منافقین کے ایک دوسرے گروہ کا ذکر ہے۔ قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اچک لے جائے، جب ان کے لیے روشنی کرتی ہے تو اس میں چلتے پھرتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا کرتی ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس پر کبھی حق واضح ہوتا ہے اور کبھی اس کی بابت وہ ریب و کش میں مبتلا ہو جاتے ہیں، بس ان کے دل ریب و طرد میں اس بارش کی طرح ہیں جو اندھیروں، شک و شبوک، کفر اور نفاق میں اترتی ہے۔ گرج چمک سے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، حتیٰ کہ خوف کے مارے انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں، لیکن یہ تدبیر، یہ خوف و دہشت انہیں اللہ کی گرفت سے نہیں بچا سکے گا کہ وہ اللہ کے گھیرے سے نہیں نکل سکتے۔ کبھی حق کی کرنیں ان پر پڑتی ہیں تو حق کی طرف جھک پڑتے ہیں، لیکن پھر جب اسلام یا مسلمانوں پر مشکلات کا دور آتا ہے تو پھر حیران سرگرداں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ گروہ آخر وقت تک تذبذب اور گو مگو کا شکار اور قبول حق اسلام سے محروم رہتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اسی میں اس عمر کی تنبیہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے
تو وہ اپنی دی ہوئی صلاحیتوں کو سلب کر لے. اس لیے انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے گریزاں اور اس کے عذاب سے مواخذے سے کبھی بے خوف نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کا خوف ہی ہمیں اللہ کے حکموں پر پابند اور اپنے ایمان پر پائند اور زندہ جب تک زندگی ہے تب تک قائم رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ جب تک ہماری زندگی ہمیں ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.